ریاست آندھرا پردیش کے ضلع چتور میں آج رونما خوفناک سڑک حادثے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ بنگلورو پالم منڈل پالما پلی موزے کے پاس ایک تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی اور اس کے بعد ہی بے قابو ہو کر لاری سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں بابو یشور ریڈی رتنم سرینواسلو ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک خاتون شریشا زخمی ہو گئی۔ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 1883 مثبت کیسز درج ہوئے اور 9 افراد کی موت ہو گئی۔ اس سے ریاست میں کرونا کیسز کی کل تعداد 1,24,960 ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہلاکتوں کی تعداد 827 ہو گئی۔ GHMC کے حدود میں 360 کیسز درج ہوئے۔ تلنگانہ کے ضلع ورنگل میں پیش آئے سڑک حادثے میں شوہر بیوی ہلاک اور ان کی بچی زخمی ہو گئی۔ یہ حادثہ دامیرا منڈل میں پیش آیا۔ 40 سالہ سرینواس آج اپنی بیوی 45 سالہ ممتا کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ ان کی گاڑی کو دوسری بائک نے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں شوہر بیوی ہلاک اور ان کی بچی زخمی ہو گئی۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کی سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا۔ مرکزی انٹیلیجنس کے مشورے پر حیدرآباد پولیس نے ان کے گھر کے پاس زائد دستوں کو تعینات کیا ہے اور انہیں بلٹ پروف گاڑی میں سفر کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ راجہ سنگھ کی جان کو خطرہ لاحق ہے، جس کی وجہ سے ان کی سیکورٹی میں اضافہ کیا گیا۔ انہیں موٹر سائیکل پر سفر نہ کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ ڈی سی پی سطح کے عہدیدار ان کی نگرانی کریں گے۔ سپریم کورٹ نے توہین عدالت کے معاملے میں مشہور وکیل پرشانت بھوشن کے خلاف سزا کا اعلان کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے پرشانت بھوشن کو 1 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ 1 روپے کی عدم ادائیگی پر 3 ماہ کی سزا اور عدالت میں پریکٹس پر 3 سال کی پابندی لگا دی جائے گی۔ 15 دسمبر سے قبل جرمانے کی رقم ادا کرنے کا حکم دیا۔ جمع کروانے میں ناکامی پر 3 ماہ کی جیل اور وکیل کی پریکٹس پر 3 سال کی پابندی عائد کی جائے گی۔ پیر کو جسٹس ارون مشرا کی سربراہی میں 3 ججوں کے بینچ نے پرشانت بھوشن کی عدلیہ اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے 2 ٹویٹس پوسٹ کرنے پر فیصلہ سنایا۔ ٹویٹر پر ہندوستان کے سابق 4 چیف جسٹسوں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ موجودہ چیف جسٹس آف انڈیا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ 14 اگست کو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ ٹویٹس توہین آمیز تھے۔ اسی 20 اگست کو سزا سنائی جانے والی ہے، لیکن ان ٹویٹس پر نظر ثانی کرنے اور عدالت سے معافی مانگنے کے لیے انہیں 3 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ تاہم پرشانت بھوشن نے معافی مانگنے سے انکار کیا تھا۔ آسٹریلیا میں مسلم اور عیسائی رہنماؤں کی جانب سے کرونا ویکسینز کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ لوگوں سے اس ویکسینز کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ملک کے وزیر اعظم کو خطوط بھی موصول ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ آسٹریلیا میں کرونا کی ویکسین کی مخالفت آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ امام صوفیہ خلفاء جو آسٹریلیا کی رہائش ہے، انہوں نے حال ہی میں مسلمانوں سے آکسفورڈ کرونا ویکسین نہ لینے پر زور دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اسلام کے مطابق حرام ہے اور مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سلسلے میں امام نے یوٹیوب ویڈیو بھی جاری کیا ہے۔ انہوں نے ویڈیو میں الزام لگایا ہے کہ 170 میں مرنے والے بچے کی خلیوں کو ویکسین کی تیاری کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین کی تبلیغ کرنے والے مسلم تنظیموں اور اماموں کو شرم آنی چاہیے۔ قابل ذکر عیسائیت کے آرک بشپ اینتھونی فشر نے بھی اس ویکسین کے خلاف اظہار خیال کیا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ITI حیدرآباد میں داخلے جاری ہے۔ ڈاکٹر عرشیہ اعظم پرنسپل ITI کی بموجب ڈرافٹس مین سول
میکینک، ریفریجریٹر اینڈ ایئر کنڈیشنر، الیکٹریشینز، الیکٹرانک میکینک اور پلمبنگ جیسے روزگار پر مبنی کورسز میں داخلے کے لیے درخواست فارم 14 دسمبر 2020 تک داخل کر سکتے ہیں۔ امیدواروں کو یونیورسٹی ویب سائٹ mano.edu.in پر رجسٹریشن کروانا ہوگا۔